آج کی ویڈیو میں ہم لوگ امامیہ اردو ریڈر کے کتاب کا 7واں سبق پڑھیں جس کا نام ہے اچھائی سکھانا برائی سے بچنا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھائی سکھانا اور برائی سے بچانا۔ چلیے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دین اسلام نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا راستہ بتاؤ، اور اگر وہ برائی میں پڑے ہیں تو انہیں برائی سے نکال کر اچھائی کے راستے پر لگا دو۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کام مولوی لوگوں کا ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور دین سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کام فقط مولوی لوگوں کا ہی ہے۔ اصل میں اچھائی کے راہ پر چلانا اور برائی سے بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اگر ہم اور تم مسلمان ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور انہیں اچھے راستے کی طرف لے آئیں۔ پہلا، گھر میں کسی کو صبح کی نماز قضا کرتے دیکھیں تو جگا کر نماز پڑھوائیں۔ دوسرا پوائنٹ، ماہ رمضان میں سب سے روزہ رکھوائیں۔ کوئی مسجد میں نہ جاتا ہو تو اسے مسجد میں لے جائیں۔ اس درس میں آگے ہے کہ کوئی غریبوں کا حق نہ دیتا ہو تو اس سے حق دلوائیں۔ کوئی کسی کی برائی کرتا ہو تو اسے روکیں۔ جھوٹ بولتا ہو تو منع کریں۔ دوسروں کو پریشان کرتا ہو تو بیچارے کا ساتھ دیں۔ لیکن اس کام کے لیے لڑائی جھگڑا نہ کریں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس حد تک گر جائیں کہ لڑنے پر اتر آئیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہی ہے، تمہیں نماز ابھی پڑھنا ہی ہے، اس کے بدتمیزی کرنے لگیں، اسے نازیبا الفاظ بولتے رہیں۔ یعنی یہ کہ لڑائی جھگڑے پہ نہیں اترنا ہے، بس اچھائی کی تنقید کرتے رہنا ہے کہ یہ کرو۔ بہت نرمی اور پیار سے سمجھا دیں، اگر وہ مان لے گا تو اسے اور ہم کو دونوں کو ثواب ملے گا، اور نہ مانے گا تو بھی ہمیں سمجھانے کا ثواب ملے گا۔ تم نے سنا ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا، اس کا وضو غلط تھا۔ دونوں حضرات بیٹھ گئے اور اس سے کہا، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ بتا دیں کہ کس کا وضو صحیح ہے۔ یہ کہہ کر دونوں بھائیوں نے وضو شروع کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ گویا غلط طریقے سے وضو کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ آپ دیکھیے اور ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور بتائیں کہ کون صحیح کر رہا ہے۔ بوڑھا آدمی دونوں کا وضو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ بچے مجھے صحیح وضو بتانا چاہتے ہیں۔ دل میں خوش ہوا اور کہنے لگا، بچوں تم صحیح وضو کر رہے ہو، میں ہی غلط تھا، میں تمہارے اس ادب پر دل و جان سے قربان ہوں۔ یعنی اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ جس کو سمجھا رہے ہیں اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو برا نہ لگے۔ دیکھو، اگر دونوں حضرات نے اسے ڈانٹ دیا ہوتا تو وہ کبھی نہ مانتا، لیکن جب اس کی بزرگی کا لحاظ رکھ کر سمجھایا تو خوشی سے مان گیا۔ تم بھی دوسروں کو ادب کے ساتھ سمجھاؤ، لیکن پہلے یہ سمجھ لو کہ جو کچھ سمجھا رہی ہو وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ یعنی پہلے یہ دیکھنا ہے کہ گویا جو طریقے سے ہم کر رہے ہیں، جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات سمجھا دو، جیسا کہ اکثر لوگوں کا طریقہ ہے کہ خود بات کو نہیں جانتے اور دوسروں کو کوئی بات بتانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کو سمجھانے سے پہلے خود اس پر عمل کرو تاکہ تمہاری بات کا اثر ہو۔ یعنی دیکھیں، اثر تبھی ہوتا ہے، اثر ہونا بڑا
ہی اہم چیز ہے، یعنی کہنا تو آسان ہے کہ بھئی نماز پڑھو، لیکن اثر اسی کی زبان میں ملتا ہے جو خود نمازی ہوگا اور دوسروں کو کہے گا کہ تم بھی نماز پڑھو، یعنی عمل، پہلے خود عمل کرنا ہے، اس کے بعد ہی دوسرے کو عمل کرنے کے لیے کہنا ہے۔ مشق بہت ہی پیارا لیسن تھا، چھوٹا سا لیسن تھا۔ چلیں معنی بتاؤ، فرض، تبلیغ، ادب، صحیح، قربان، لحاظ، عمل، اثر۔ جملہ بناؤ، حدیبیہ، ادب، تبلیغ، فرض، قربان، لحاظ۔ ان جگہوں کو بھرو۔ تبلیغ کرنا سب کا ڈیش ہے، ہم سب کا ڈیش کرتے ہیں، ہم آپ پر دل و جان سے ڈیش ہیں، بزرگوں کا ڈیش رکھنا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو درس میں ہی مل جائیں گی۔ جو چیز نہ ملے آپ کامنٹ باکس میں لکھیے، میں اس کا جواب دوں گی۔ سوالات، پہلا سوال ہے کہ آج تم نے کون کون سے اچھے کام دوسروں کو سکھائے اور برے کاموں سے بچائے؟ یہ آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں آپ نے کہی ہیں اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آنسر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے بوڑھے کو کس طرح سمجھایا؟ ٹھیک۔ تیسرا سوال ہے ڈانٹ کر سمجھانے میں کیا خرابی ہے؟ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان تمام چیزوں کے جوابات لکھیے گا، اور اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے، میں اس کے جواب ضرور دوں گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا طیبین الطاہرین۔